شوگر ہے اور اس کے ساتھ جسم میں کمزوری ہو گئی ہے. میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے اس بات کو جانو کہ شوگر ہوتی کیا ہے. ہم جو سنتے ہیں اور اسی سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. شوگر جو ہے ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے جس کو اینڈوکرائن سسٹم کہتے ہیں، اور اس اینڈوکرائن سسٹم کا ایک آرگن پینکریاز ہے جس کو لبلبا کہتے ہیں. اور یہ جو لبلبا ہے یہ ایک سکریشن بناتا ہے، یہ ایک رطوبت بناتا ہے جس کو انسولین کہتے ہیں. اور جب ہمارا پینکریاز انسولین بنانا بند کر، میٹھا ہمارے جسم میں جذب نہیں ہوتا، ہضم نہیں ہوتا. اور جب وہ ہضم نہیں ہوتا تو پہلے وہ خون میں آتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے بڑھتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ پیشاب میں بھی وہ میٹھا آنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ جو میٹھا ہے جو آپ کے خون میں بڑھ رہا ہے اس کو شوگر کہتے ہیں. تو میرے محترم بھائیو، علاج کس کا کرنا تھا؟ وہ جو پینکریاز انسولین بنا رہا تھا اس نے کسی وجہ سے انسولین بنانا بند کی ہے. تو ہمیں کس کا علاج کرنا چاہیے؟ اس پینکریاز کا. اور یہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ انسولین بنانا بند کرتا ہے، ہم باہر سے انسولین لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور جب ہم باہر سے انسولین لگائیں گے تو میرے محترم بھائیوں، کیا زندگی میں کبھی پینکریاز دوبارہ انسولین بنا پائے گا؟ اب یہ جانو کہ پینکریاز انسولین بنانا کیوں بند کرتا ہے، اس کا سبب کیا ہے. میرے محترم بھائیوں، جب آپ اپنی جسم میں ایسی چیزیں داخل کرتے ہو جو آپ کے جسم کا حصہ نہیں ہے اور آپ کا جسم اس کو قبول نہیں کرتا، اور وہ چیزیں آپ کے جسم میں چپکنا شروع ہو جاتی ہیں، جمنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے پینکریاز کی جو نالی ہے جب وہ بند ہو جاتی ہے تو پینکریاز کو پراپر بلڈ کی سرکولیشن نہیں ملتی. اب جب پراپر اس کو سرکولیشن نہیں ملے گی تو وہ اپنی سکریشن، جس کو ہارمون کہتے ہیں، جس کو انسولین کہتے ہیں، وہ انسولین بنانا چھوڑ دے گا. تو سب سے پہلے ان چیزوں کو چھوڑو جو آپ کے جسم میں چپکتی ہیں، جمتی ہیں. وہ کیا ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، آپ کے وہ برتن جو گھستے ہیں، آپ کے وہ برتن جو گھستے ہیں. کون سے برتن ہیں؟ سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پلاسٹک. یہ سٹیل نہیں گھستا، اس میں کھانا گلتا ہے. تو یہ جو 4 برتن ہیں، سب سے پہلے ان کو چھوڑو، اور اس کے بعد آپ کا وہ کھانا جو پکا ہوا نہیں ہے، گلا ہوا ہے. پکا ہوا کھانا کون سا ہوتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، مٹی کے برتن میں کھانا پکتا ہے. یہ سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر میں کھانا گلتا ہے. ایک سیب ہے پکا ہوا، ایک سیب ہے گلا ہوا. کون سا کھاؤ گے؟ اگر ایک شخص صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی 2 سیب تینوں ٹائم گلے ہوئے کھائے، اس کی صحت کیسی ہوگی؟ اور آج ہم سب کھانا کون سا کھا رہے ہیں؟ گلا ہوا. مٹی کے برتن میں کھانا پکتا ہے. اگر اس کو سائنٹیفکلی اعتبار سے دیکھا جائے، اس کو میڈیکلی اعتبار سے دیکھا جائے تو مٹی کے برتن میں پکنے والا کھانا الکلائن ہے، اور سلور، سٹیل، پریشر کوکر، نان سٹک، ٹیفلون میں کھانا پکتا جو ہے وہ ایسیڈک ہے.
تو سب سے پہلے اپنے برتن ٹھیک کرو. دوسرے نمبر پہ جو چیز آپ کے خون کو جماتی ہے وہ آپ کا کوکنگ آئل ہے. جتنے کوکنگ آئل ہیں جو ریفائنڈ ہوتے ہیں, پروسیس ہوتے ہیں, جو کیمیکل سے تیار ہوتے ہیں, یہ سارے جمتے ہیں. اپنے گھر جاؤ, جہاں کھانا پکاتے ہو اس کچن پہ ہاتھ پھیرو, ہاتھ پہ کیا آئے گا؟ یہ کوکنگ آئل ہے. ایگزاسٹ فین کو اتارو, وہاں پہ کیا چپکا ہوگا؟ یہ کوکنگ آئل ہے. اور جہاں برتن دھوتے ہو سنک کے پائپ میں دیکھو, وہ جو نالا اتنا بڑا پائپ بند کر گیا, کس سے؟ کوکنگ آئل سے, چکنائی سے. سوچو وہ جو اتنی باریک باریک نالیاں ہیں اس کو کھلا رہنے دے گا؟ سرسوں کا تیل استعمال کرو, سارے کوکنگ آئل چھوڑ دو. اس کے بعد جو چیز آپ کے خون کو گاڑھا کرتی وہ چینی ہے. چینی کے اندر بنڈل آف چونا ہے, لائم ہے, کیمیکل ہے. میرے محترم بھائیوں, چونا کسے کہتے ہیں؟ یہ جس کو آپ لوگ وائٹ واش کہتے ہو, یہ کلی. اگر آپ کے ہاتھ پہ کلی لگ جائے تو یہ ہاتھ کی سکن کو کیا کرے گی؟ اب سوچو جو چینی اندر گئی ہے وہ کتنے زخم کرے گی, وہ کس کس اعضاء کو, کس کس آرگن کو ڈیمیج کرے گی. چینی بند کر کے گڑ کھاؤ. اس کے بعد نمک. میرے محترم بھائیوں, اللہ نے ہمارے لیے نمک پیدا کیا تھا, پنک ہمالین سالٹ, کھیوڑا کا نمک, جس میں 84 منرلز ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارا نمک کون سا ہے؟ سی سالٹ, سمندر کے پانی سے بنا ہوا نمک. امام ابن قیم نے ایک کتاب لکھی ذات المعاد, اس کے اندر لکھا جو بندہ سمندر کے پانی سے نمک بنائے گا اور اس کو کھائے گا وہ اپنے بدن کو ان گنت بیماریوں سے بھر لے گا. پتھر والا نمک جو آپ کی نانی دادیاں لے کے آتی تھی, گھر میں کوٹتی تھی, پیستی تھی, وہ استعمال کرو. آٹا پتھر کی چکی کا پسا ہوا کھاؤ, جس میں چوکر ہے, جس میں سوجی ہے, جس میں میدا ہے, جس میں فائبر ہے. یہ لوہے کی چکیاں, چائنا کی چکیاں, اسٹیل کی چکیاں, بلیڈ کی چکیاں, پتریوں والی چکیاں, اس پہ آٹا کٹتا ہے, پتھر کی چکی پہ آٹا پستا ہے. اور اس کا آر پی ایم, یہ جو لوہے کی چکیاں ہوتی ہیں, موٹر والی چکیاں, پتھر والی چکی کے مقابلے میں پتھر کی چکی پہ آٹا پسے گا, باقی چکیوں پہ آٹا کٹے گا. اور وہ اتنا کاٹتا ہے کہ اس کی ہر چیز کو جلا دیتا ہے. اسی لیے اس چکی سے جب آٹا نکلتا ہے اس کے نیچے ہاتھ رکھو, آپ کے ہاتھ کو وہ کیا کرے گا؟ جلا دے گا. سوچو جو آپ کے ہاتھ کو جلا دے وہ آٹے کے اندر جو قدرتی اجزاء ہیں اس کو بچنے دے گا؟ اس کے بعد میرے محترم بھائیوں, جتنے کیمیکل والے آپ کے کھانے, آپ کے پینے, یہ کیمیکل والے آپ کے کیمیکل فوڈ, آپ کے آرٹیفیشل فوڈ, آپ کے ریفائنڈ فوڈ, پروسیس فوڈ, فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, آپ کے سافٹ ڈرنک, انرجیٹک ڈرنک, فزی ڈرنک, کاربونیٹڈ ڈرنک, سب بند کرو. یہ شوگر, یہ پینکریاز نہیں, آپ کے پورے جسم کو خراب کرتے ہیں. اور اس کا علاج میرے محترم بھائیوں بہت آسان ہے. یہ جو میں اکثر کہتا ہوں کلونجی اور میتھی دانہ صرف شوگر کا نہیں, واللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے. تو کلونجی اور میتھی دانے کا پانی, 4 گلاس پانی لو, 3 چائے کے چمچ کلونجی میتھی دانہ ڈالو, اس میں 3 چمچ لیمن ملاؤ, اس کو اچھی طرح ابال لو, مٹی کے برتن میں اس کو ڈال لو, اور اس کو چھان کے 1.25 گلاس صبح, 1.25 دوپہر, 1.25 شام یہ پانی پیو. ادرک, لہسن, پودینہ, اناردانہ, اس کی چٹنی بنا کے ہر کھانے کے ساتھ استعمال کرو. اور واللہ ایک کعوہ بہت زبردست ہے, آدھی چائے کی چمچ جو, آدھی چائے کی چمچ گندم, آدھی چائے کی چمچ آپ کی کلونجی, اور آدھی چائے کی چمچ آپ کے میتھی دانہ, اور 15 سے 20 پتے پودینے کے. اس کو میرے محترم بھائیوں کعوہ بناؤ.
کعبہ بناؤ، 3 بڑے کپ پانی لو، جب وہ 2 کپ رہ جائے، 1 کپ صبح 1 دوپہر کھانے کے بعد یہ پیو، بہترین علاج ہے۔ اس کے ساتھ رات کو ہلدی، دال چینی اور سونف والا دودھ پیو، یہ بہترین علاج ہے۔